اگر پانی زندگی ہے تو آنے والے عشروں میں پانی جنوبی ایشیا کی سیاست، معیشت اور سلامتی کا سب سے بڑا امتحان بھی بن سکتا ہے۔ کیا جنوبی ایشیا پانی کی جنگوں کی طرف بڑھ رہا ہے؟ حالیہ برسوں میں پانی صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں رہا، بلکہ ایک اہم جغرافیائی اور تدبیراتی ہتھیار بنتا جا رہا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہیں، اور پہلگام حملے کے بعد بھارت کی جانب سے سندھ ساؤتھ معاہدے کو معطل کرنے کی باتوں سے خطے میں نئی تشویش پیدا کر دی ہے۔ دوسری جانب چین دریائے برہما پترا پر دنیا کے سب سے بڑے پن بجلی کے منصوبے میں سے ایک تعمیر کر رہا ہے۔ اس صورتحال نے یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ کیا جنوبی ایشیا پانی کی جنگوں کے دور میں داخل ہو رہا ہے؟ کیا بھارت پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ مختصر جواب یہ ہے کہ بھارت مکمل طور پر پاکستان کا پانی فوری طور پر نہیں روک سکتا۔ سندھ ساؤتھ معاہدہ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان طے پایا تھا، جس کی ضمانت عالمی بینک نے دی تھی۔ اس معاہدے کے تحت دریائے سندھ، جہلم اور چناب کا زیادہ تر پانی پاکستان کے لیے مختص کیا گیا، جبکہ راوی، بیات اور ستلج بھارت کے حصے میں آئے۔ بھارت کے پاس مغربی دریاؤں پر محدود نوعیت کے پن بجلی اور ذخیرہ آب کے منصوبے بنانے کا حق موجود ہے، لیکن موجودہ انفراسٹرکچر اتنا وسیع نہیں کہ وہ اچانک پاکستان کی جانب جانے والے پانی کو مکمل طور پر روک سکے۔ البتہ بھارت پانی کے بہاؤ کے وقت اور مقدار پر محدود اثر ڈال سکتا ہے، جس سے پاکستان کے زرعی شعبے کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ پاکستان کا ممکنہ رد عمل۔ پاکستان کی معیشت کا بڑا انحصار زراعت پر ہے، اور زراعت کا انحصار دریائے سندھ کے نظام پر ہے۔ اگر بھارت پانی کے بہاؤ میں بڑی تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان سفارتی، قانونی اور بین الاقوامی فورم پر رجوع کر سکتا ہے۔ پاکستان عالمی بینک، اقوام متحدہ اور بین الاقوامی عدالتوں میں معاملہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اپنے آبی ذخائر، ڈیموں اور پانی کے انتظامی نظام کو بہتر بنانے کی طرف بھی توجہ بڑھا سکتا ہے، تاکہ بیرونی دباؤ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ چین کا کردار اور برہما پترا ڈیم۔ برہما پترا پر ایک انتہائی بڑا ہائیڈرو پاور منصوبہ تعمیر کر رہا ہے۔ یہ دریا بعد میں بھارت اور پھر بنگلہ دیش میں داخل ہوتا ہے۔ بھارت کو خدشہ ہے کہ چین مستقبل میں اس دریا کے بہاؤ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر بھارت پاکستان کے خلاف پانی کو بطور دباؤ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بات تجزیہ کاروں کے مطابق چین بھی نظریاتی طور پر بھارت پر اسی نوعیت کا دباؤ ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم چین نے اب تک دریا کے پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا کوئی واضح اشارہ نہیں دیا۔ کیا چین پاکستان کی مدد کر سکتا ہے؟ قریبی تدبیراتی شراکت دار ہے۔ سفارتی سطح پر چین پاکستان کے موقف کی حمایت کر سکتا ہے اور بین الاقوامی اداروں میں پاکستان کے خدشات کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ تاہم چین کا براہ راست پانی چھوڑنے یا روکنے کے ذریعے پاکستان کے حق میں مداخلت کرنا ایک پیچیدہ اور حساس معاملہ ہوگا، کیونکہ اس سے پورے خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ بین الاقوامی ضمانتوں کا کردار۔ سندھ ساؤتھ معاہدے کی سب سے بڑی طاقت اس کی بین الاقوامی حیثیت ہے۔ عالمی بینک اس معاہدے کا ضامن اور سہولت کار رہا ہے۔ اگر دونوں ممالک کے درمیان تنازع بڑھتا ہے تو ثالثی ماہرین کی تقرری اور بین الاقوامی قانونی طریقہ کار کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی برادری عموماً پانی کے تنازعات کو جنگ کی بجائے مذاکرات اور قانونی ذرائع سے حاصل کرنے کی حمایت کرتی ہے، کیونکہ جنوبی ایشیا میں کسی بڑے آبی بحران کے اثرات کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیا واقعی پانی کی جنگ کا خطرہ موجود ہے؟ ماہرین کے مطابق مکمل آبی جنگ کا امکان نسبتاً کم ہے، لیکن واٹر اسٹریس اور واٹر ڈپلومیسی کی کشمکش بڑھ سکتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی، گلیشیئرز کا پگھلاؤ، بڑھتی ہوئی آبادی اور پانی کی طلب خطے کو مزید حساس بنا رہی ہے۔ مستقبل میں پانی میں ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی اور علاقائی طاقت کے توازن کا ایک اہم عنصر بن سکتا ہے۔
جنوبی ایشیا کے لیے بہترین راستہ تصادم نہیں بلکہ تعاون، مشترکہ آبی انتظام کے نئے ذخائر کی تعمیر اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ہے۔ بہت صورت دیگر پانی کا بحران سیاسی تنازعات کو مزید گہرا کر سکتا ہے۔ شاید آنے والے زمانے کی سب سے بڑی جنگ تیل کے لیے نہیں بلکہ پانی کے لیے ہو، جس پر اربوں انسانوں کی زندگی کا انحصار ہے۔